نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام اور کفر کے درمیان دوسرا بڑا جنگی معرکہ جنگ احد ہے، جو کہ 6 شوال سن 3 ہجری بروز جمعہ کو پیش آیا۔ سامعین، اس کی سب سے بڑی وجہ تو وہی تھی کہ بدر میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ کفار کے تمام بڑے بڑے لیڈر پہلے معرکے میں ہی مارے گئے، جن میں شیبہ، عتبہ، ولید اور ابو جہل شامل تھے۔ اب ابو سفیان کے ہاتھ مکہ کی سرداری آئی۔ اس نے قسم اٹھائی کہ وہ تب تک نہ تو بالوں میں تیل لگائے گا اور نہ ہی چھنے ہوئے آٹے کی روٹی کھائے گا جب تک کہ وہ مسلمانوں سے اپنی شکست کا بدلہ نہیں لے لیتا۔ اس سلسلے میں خواتین کا بھی بہت اہم کردار تھا۔ گھر گھر صف ماتم تھی۔ خواتین بھی بار بار اپنے مردوں کو مسلمانوں سے بدلہ لینے کی طرف اکسا رہی تھیں۔ مردوں میں جو لوگ بہت زیادہ بضد تھے کہ وہ مسلمانوں سے اپنی شکست کا بدلہ لیں، ان میں اکرمہ بن ابو جہل، جو ابو جہل کا بیٹا تھا، صفوان بن امیہ، جس کا بنو امیہ سے تعلق تھا، ابو سفیان خود، ابو سفیان بن حرب اور عبداللہ بن ابن ابی ربی تھے۔ انہوں نے 50,000 درہم مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاری کے لیے لگا دیے۔ اس کے علاوہ فوج میں بہادری پیدا کرنے کے لیے مکہ والوں نے شاعروں اور عورتوں کو بھی اپنے ساتھ لے جانے کا ارادہ کیا، تاکہ شاعر جنگ کے میدان میں جنگی گیت گا کر مکہ والوں کی حوصلہ بڑھائیں اور ان کی عورتیں ان کی غیرت جگاتی رہیں، تاکہ وہ پیٹھ پھیر کر میدان جنگ سے نہ بھاگ سکیں۔ یہ 3,000 کا لشکر مکہ سے چل پڑا اور ان کے ساتھ 15 خواتین بھی شامل تھیں۔ گھوڑ سوار فوج کا کمانڈر خالد بن ولید تھے، جنہوں نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، اور ان کو اسسٹ کر رہے تھے اکرمہ بن ابو جہل۔ جنرل کمانڈر مکہ کی فوج کا ابو سفیان تھا۔ اس جنگ کی تیاری اور لشکر کی خفیہ خبر حضرت عباس بن عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خط کے ذریعے دی۔ آپ اس وقت مسجد قباء میں تھے۔ جب آپ کو خبر ہوئی تو آپ نے ان ساروں مہاجرین کو اکٹھا کر کر اس جنگ کے متعلق آپ نے انہیں آگاہ کیا۔ اب پورا مدینہ میں لوگوں کو الرٹ کر دیا گیا۔ نماز کے دوران وہ ہر طرح کی ایمرجنسی کے لیے تیار رہتے تھے۔ ایک انصاریوں کا دستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے باہر رضاکارانہ طور پر کھڑا رہتا تاکہ مکہ سے اچانک کوئی حملہ نہ کر دے۔ ایک پیٹرول پولیس کا دستہ بھی بنا دیا گیا، جو کہ مدینہ کے داخلی راستے پر تعینات کر دیا گیا تاکہ کفار کی آمد اور حملے کی خبر دے سکے۔ کفار کی فوج نے عینین کے مقام پر، جو کہ پہاڑ احد کے بالکل ساتھ ہے، وہاں پر پڑاؤ ڈال دیا۔ آپ کو جب خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انصار و مہاجرین کو اکٹھا کیا تاکہ مدینہ کو پروٹیکٹ کرنے کا باہمی منصوبہ بنایا جا سکے۔ آپ کے صحابہ نے مشورہ دیا کہ وہ خود کو مدینہ کے اندر رکھ کر ہی ان کیمپ کریں گے، مدینہ کے اندر ہی پڑاؤ ڈالیں گے، اور مکہ والے خود بخود تانگ آ کر واپس چلے جائیں گے اور کسی طرح کی مزاحمت نہیں ہوگی، اور اگر ایسا ہوتا بھی ہے تو وہ لڑیں گے اور ان کی خواتین چھتوں پر سے ان کی مدد کریں گی، یعنی گھروں کے اوپر سے وہ انہیں سامان باہم پہنچاتی رہیں گی۔ عبداللہ بن ابن ابی سلول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بظاہر اس مشورے میں آپ کے ساتھ تھا، لیکن اس کا یہاں پہ ساتھ ہونے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ خوش تھا۔ بیسیکلی وہ یہ چاہ رہا تھا کہ کسی بھی طرح کی مزاحمت نہ ہو سکے، لہٰذا وہ نوجوان جو کہ نئے اسلام لے کر آئے تھے اور انہیں بدر کے میدان میں جہاد کرنے کا موقع نہیں ملا تھا، وہ چاہتے تھے کہ وہ مدینہ سے باہر جا کر جہاد کریں، لہٰذا یہ بات طے ہوئی کہ مسلمان باہر جا کر جہاد میں حصہ لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کا خطبہ منبر پر دینے کے بعد آپ نے صحابہ کو جرأت و شجاعت کا مظاہرہ کرنے کی طرف بہت زیادہ زور دیا، اور آپ نے فرمایا کہ اگر وہ مستقل مزاجی دکھائیں گے تو کوئی انہیں شکست نہیں دے سکتا۔ آپ نے اپنے نوجوانوں کو کہا کہ وہ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے وقت دوبارہ باہر آئے اور عصر کی نماز پڑھائی۔ اس ایک مجمع کو نماز پڑھانے کے بعد آپ واپس اپنے گھر تشریف لے گئے۔ وہاں پر آپ کو حضرت ابوبکر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زرہ پہنائی۔ کہا جاتا ہے کہ آپ نے اس دن ڈبل زرہ پہنی تھی۔ جب آپ باہر آئے تو صحابہ میں سے سعد بن معاذ اور اسید بن حضیر کو دوسرے لوگوں سے اس بات کا گلہ تھا کہ کچھ لوگوں کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا فیصلہ بدلایا۔ وہ تمام لوگوں سے مشورہ کرنے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ وہ جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں گے ویسا ہی کریں گے اور ان کی بات مانیں گے، اور مدینہ کے اندر رہ کر ہی وہ مدینہ کی حفاظت کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ایک نبی کی شایان نہیں کہ وہ جنگی لباس پہن کر اتار دے، جب تک یہ لباس نہیں اتر سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ
اس کے اور کفار کے درمیان کوئی فیصلہ نہ فرما دے۔ سامعین، یہ تو وہ اسباب و آغاز تھے جن کی وجہ سے یہ معرکہ احد ہوا۔ انشاءاللہ کل میں آپ کو اس کے واقعات اور نتائج بھی بتاؤں گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اس کے ساتھ اجازت ہے، میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں، اور انشاءاللہ آپ سے پھر کل ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔